السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی طرف سے آج جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پڑھنا کیسا ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں؟ جواب دینے کی مہربانی کریں، آپ کی نوازش ہوگی۔ دیکھیے، جو آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کو علماء نے، بزرگان دین نے سکون قلب کے لیے مجرب بتایا ہے، دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے اور دل کی راحت کے لیے اس آیت کریمہ کو پڑھنا مجرب بتایا ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے اور دلی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے سینے پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس آیت کریمہ کو پڑھے تو اس کو دلی سکون نصیب ہوتا ہے، راحت و اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور یہ بزرگوں کے مجربات میں سے ہے، تجربات میں سے ہے، لہذا اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے پاس قرضہ ہے 1,00,000 روپے کا، اور اس کے پاس ایک جانور ہے، بکرا یا بکری، اور ایک بڑا جانور ہے جن کی قیمت لگ بھگ 40,000 کے آس پاس ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے کافی وقت پہلے، تو اس صورت میں کیا اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اور جو بکری کا بچہ تھا جب وہ چھوٹا تھا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے اگر زندگی رہی تو میں اس بچے کی قربانی کروں گا، تو اس صورت میں کیا وہ قربانی کر سکتا ہے یا اپنے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، انہوں نے کئی ساری چیزیں اس سوال میں پوچھ لی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی اس شخص کے اوپر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ قربانی اس کے لیے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس 1,00,000 روپے کا قرضہ ہے، تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ 1,00,000 روپے کا قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن رہا ہے یا نہیں بن رہا۔ اگر 1,00,000 روپے کا قرضہ الگ کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب نہیں بن رہا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر 1,00,000 روپے کا قرضہ الگ کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن رہا ہے تو تب اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی بکری کے بچے کے بارے میں کہا تھا کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا، زندگی رہی تو اس کی قربانی کروں گا۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس شخص نے یہ صرف نیت کی تھی کہ میں اس کی قربانی کروں گا تو اب اس کو اختیار ہے کرے نہ کرے، لیکن اس نے نظر مانی ہے، منت مانی ہے، تو پھر اس کو قربانی کرنا ضروری ہو جائے گا۔ جہاں تک سوال ہے والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنے کا، تو چونکہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے اس لیے میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں اور اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے گا۔ میت کی طرف سے جو قربانی ہوتی ہے وہ نفلی قربانی ہوتی ہے، لہذا آدمی پہلے اپنی واجبی قربانی ادا کرے اور اس کے بعد وہ میت کی طرف سے، اپنے والد کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، کسی دوسرے رشتہ دار میت کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے، وہ نفلی قربانی ہوتی ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچ جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا بانجھ بکری کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ جی ہاں، بانجھ بکری کی قربانی کرنا درست ہے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ جو بکری بانجھ ہو جائے، بچہ جنہ چھوڑ دے، بچے نہ دے، تو اس کی قربانی بھی درست ہے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ مسجد میں امام نہیں ہے، عصر کی اذان ہوئی، 2-3 مصلی نے الگ الگ نماز ادا کر لی، پھر 2 نمازی اور ایک حافظ صاحب آ گئے اور جماعت کرنے لگے۔ اب جو لوگ نماز پڑھ چکے ہیں علیحدہ، وہ اب اس جماعت میں شامل ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب مرحمت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، جن حضرات نے پہلے اپنی نماز الگ سے پڑھ لی ہے ان کا فرض ادا ہو گیا، اب جو جماعت ہو رہی ہے تو اگر یہ لوگ جماعت کے اندر شامل ہوں گے تو ان کی یہ نماز نفل ہو جائے گی۔ جو نماز انہوں نے پہلے پڑھ لی ہے وہ ان کا فرض ادا ہو چکا ہے، اب اگر یہ جماعت کے اندر شامل ہوں گے تو یہ ان کی نماز نفلی نماز ہو جائے گی اور اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ایک یاد رکھنی چاہیے
کہ فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہوتی ہے ان کے بعد نفل نماز پڑھنا مشروع نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی آدمی نے فجر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں پہلے الگ اپنی نماز پڑھ لی، اب جماعت ہو رہی ہے تو کیا وہ جماعت میں شامل ہو جائے یا نہیں نفل کی نیت سے؟ تو اب اس کو جماعت میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز مشروع نہیں ہے۔ البتہ جو اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان میں جماعت میں وہ دوبارہ شامل ہو سکتا ہے، اس کی وہ نماز نفل ہو جائے گی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک آدمی کے 3 بیٹے ہیں، سب سے بڑے بیٹے کا نام اختر ہے، دوسرے کا نام عرفان ہے اور تیسرے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ سب سے بڑے بیٹے کی اور سب سے چھوٹے بیٹے کی اولادیں ہیں، لیکن بیچ والے بیٹے کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے اپنے دوسرے بھائی سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی گود لے لی ہے، لیکن اب اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس کے مال میں سے اس لے پالک اولاد کو ملے گا حصہ یا نہیں ملے گا، یا اس کے بہن بھائیوں کو ملے گا؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے 3 بیٹے تھے، اب 3 بیٹوں میں سے 2 کی تو اولاد ہے لیکن ایک بیٹے کی اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے اپنے بھائیوں سے ایک بیٹا اور ایک بیٹی لے لی، جس کو گود لینا کہا جاتا ہے اور اس کو لے پالک اولاد کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اس کو لیا اور پالتا رہا، اب ان کو پالتا رہا وہ، لیکن اب اس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب انہوں نے جو مال چھوڑا ہے، جو زمین جائیداد اور یہ مال وغیرہ چھوڑا ہے، تو یہ مال ان کی اس لے پالک اولاد کو جو انہوں نے گود لی ہے اس کو ملے گا یا ان کے بہن بھائیوں کو ملے گا؟ یہ سوال معلوم کیا ہے انہوں نے۔ تو اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ لے پالک جو اولاد ہوتی ہے جس کو گود لیا جاتا ہے وہ حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتی ہے، اس کو میراث کے اندر حصہ نہیں ملے گا۔ میراث کے اندر ان کو حصہ ملتا ہے جو حقیقی اولاد ہوتی ہے، جو لے پالک ہوتی ہے، گود لی ہوئی ہوتی ہے، اس کو میراث کے اندر حصہ نہیں ملتا ہے۔ لہذا اس صورت میں جو بچے انہوں نے گود لیے ہیں، جو لے پالک ان کی اولاد ہے، ان کو اس مال میں سے کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا۔ ان کے مال کے جو حقدار ہیں ان کے بہن بھائی ان کے وارث ہوں گے، اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ بھی اس مال میں حقدار ہوں گے، لیکن جس اولاد کو انہوں نے گود لیا ہے ان کو ان کے مال میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت دریافت یہ کرنا ہے کہ نام سے پہلے شارٹ میں MOHD لکھنا کیسا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بہت سے حضرات اپنے نام سے پہلے محمد لکھتے ہیں اور آج کل محمد کو شارٹ میں MOHD لکھا جاتا ہے، تو لکھ سکتے ہیں۔ MOHD کا مطلب محمد کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو شارٹ میں بھی MOHD لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پورا محمد لکھا جائے، اس لیے کہ بعض حضرات کو شارٹ میں MOHD کو اس کو پڑھنے میں انہیں دقت ہو جاتی ہے، وہ الٹا سیدھا اس کا تلفظ کرتے ہیں، اس لیے شارٹ میں لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پورا محمد لکھا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت قربانی کا جانور کم سے کم کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ جواب مرحمت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ قربانی کے جو جانور ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو چھوٹے جانور ہیں اور ایک ان سے بڑے جانور ہیں اور ایک ان سے بھی بڑے جانور ہیں۔ تو جو چھوٹا جانور ہے جیسے کہ بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کا تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ البتہ جو دمبا یا بھیڑ ہوتی ہے اگر وہ صحت مند اور موٹی تازہ ہے تو اس سے 1 سال سے کم کی بھی قربانی ہو جاتی ہے، جبکہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کے ہوں۔ اور ان سے جو بڑے جانور ہیں جیسے کہ گائے، بھینس، بیل وغیرہ، تو ان کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اگر 2 سال سے کم عمر ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور جو ان سے بڑا جانور ہوتا ہے جیسے کہ اونٹ ہے تو وہ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، 5 سال سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے، 5 سال کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک صاحب مسجد میں فرما رہے تھے کہ گناہ کا ارادہ گناہ ہے اور گناہ کو عمل میں لانا کفر ہے، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جواب مطلوب ہے۔ دیکھیے گناہ تو گناہ ہے، اس پر سزا ہے، اور کہہ رہے ہیں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے۔ دیکھیے جب آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو صرف ارادہ کر لینے سے وہ یعنی اس کے ارادہ کر لینے سے اس کے حصے میں
اس کی سزا نہیں لکھی جاتی ہے جب تک کہ وہ اس گناہ کو کر نہ لے۔ گناہ میں اور نیکی میں فرق یہ ہے کہ اگر آدمی نیکی کا صرف ارادہ کر لے تو ارادہ کرتے ہی اس کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کا اگر وہ ارادہ کرے گا تو اس کو فوراً اس پر سزا مرتب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اس گناہ کو کر نہ لے۔ تو گناہ کا ارادہ کرنا یہ غلط بات ہے، انسان کو گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا ارادہ ہوتا ہے تو پھر ویسے ہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ارادہ ہی گناہ کا نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے پوچھا ہے کہ گناہ کو عمل میں لانا کفر ہے، تو مطلقاً گناہ کرنا تو کفر نہیں ہے، البتہ گناہ کو حلال سمجھ کر کے کرنا یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اور اس گناہ کے کام کو وہ حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے تو یہ کفر تک پہنچانے والی چیز ہے۔ کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو، بہت سارے گناہ کبیرہ ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، تو ان کبیرہ گناہوں کو حلال سمجھ کر کے، جائز سمجھ کر کے کرنا یہ شرک تک، کفر تک، یہ کفر تک پہنچانے دینے والی چیز ہے۔ تو اس اعتبار سے ان صاحب کی بات درست معلوم ہوتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا باپ اپنے بیٹے کو وراثت سے بے دخل کر سکتا ہے جبکہ بیٹا شادی شدہ ہے اور اس کے 5-6 بچے بھی ہیں؟ دلیل کے ساتھ جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، اس مسئلے کی 2 شکلیں ہیں، 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد اس بیٹے کو میرے مال میں سے حصہ مت دینا۔ تو اگر اس طرح کہا ہے، اس طرح بے دخل کیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ بیٹا وراثت کا حقدار ہوگا۔ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوگا تو اس بیٹے کو بھی حصہ ملے گا وراثت کے اندر۔ باپ کے اس طرح کہنے سے، اس طرح بے دخل کرنے سے وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ اور اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ باپ اپنی زندگی میں جائیداد کو اولاد کے درمیان تقسیم کر رہا ہے، تو اب اس صورت میں ہر ایک اولاد کو برابر حصہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر باپ یہ کہے کہ میں ساری اولاد کو حصہ دوں گا لیکن ایک کو نہیں دینے کا، اس کو بے دخل کروں گا، تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کسی شرعی عذر کی بنیاد پر محروم کر رہا ہے یا بغیر کسی وجہ کے محروم کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی شرعی عذر کی بنیاد پر بے دخل کر رہا ہے، جیسا کہ وہ بیٹا زیادہ مطلب گناہ گار ہے، یا وہ بیٹا والد کا نافرمان ہے، والد کو ستاتا ہے، ان کو مارتا ہے، یا اس طرح اور بھی کوئی شکل ہو سکتی ہے، تو اگر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو حصہ نہیں دوں گا، باقی اولاد کو دے رہا ہوں، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی شرعی عذر کے باپ کسی لڑکے کو جائیداد سے محروم کر رہا ہے، بے دخل کر رہا ہے، تو باپ کا یہ عمل درست نہیں ہے اور باپ اس پر گناہ گار ہوگا۔ تو اس مسئلے کی یہ دو شکلیں ہیں، ہر ایک شکل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، کیا قسطوں پر مجبوری میں کسی چیز کا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ قسطوں پر خریداری جائز ہے، کوئی بھی چیز قسطوں پر خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وضاحت ہو جائے کہ یہ چیز نقد میں اتنے کی ہے، اور اگر قسطوں پر لی جائے تو اتنے کی ہے۔ اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہ وضاحت کر دی جائے کہ اگر کسی مہینے قسط میں تاخیر ہو جائے تو اس کی کوئی الگ سے کوئی اضافی رقم نہ لی جائے۔ تو اس طرح معاملہ کرنا، قسطوں پر خریداری کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی اس طرح نظر مانے کہ جان کے بدلے جان، تو اس صورت میں وہ 1 سال وہ بکرا ذبح کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، آج کل یہ بہت زیادہ چل رہا ہے، کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو جان کے بدلے جان کے عقیدے سے کوئی جانور لے کر کے ذبح کیا جاتا ہے یا اس کو صدقہ کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ کرنے سے آفتیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور مریض کی طرف سے بھی صدقہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے نتیجے میں اس بیمار کو شفا عطا فرما دے۔ لیکن یہ جو جان کے بدلے جان کا جو عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس عقیدے سے نہ تو جانور ذبح کرنا چاہیے اور نہ اس عقیدے سے جانور کو صدقہ کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ جان کے بدلے جان کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ مطلق صدقہ کر سکتے ہیں، جانور کو ذبح کر کے غریبوں کو کھلا سکتے ہیں،
یا پورے جانور کو کسی مدرسے میں غریب طلباء کو دے سکتے ہیں، یا کسی بھی یا جانور کو صدقہ کر سکتے ہیں، بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن جان کے بدلے جان کا جو عقیدہ ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اس عقیدے سے نہ تو جانور ذبح کیا جائے اور نہ ہی اس عقیدے سے جانور کو صدقہ کیا جائے۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا دعوتی کام خواتین کو انجام دینا چاہیے یا صرف مرد حضرات اس کے مکلف ہیں؟ کوئی حدیث بھی ہو تو بھیج دیں، میں آپ کی ممنون ہوں گی۔ ایک گروپ میں بحث شروع ہوئی ہے اس مسئلے کو لے کر، آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، دین کی باتوں کو حاصل کرنا، دین کے احکامات کو حاصل کرنا اور ان کو دوسروں تک پہنچانا مرد اور عورت ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کو حاصل کرے، دین کے احکامات کو حاصل کرے اور ان کو دوسروں تک پہنچائے۔ البتہ خواتین کے لیے شریعت کے اندر کچھ حدود اور قواعد اور ضابطے ہیں۔ خواتین ان حدود اور قواعد اور ضوابط کے تحت رہتے ہوئے علم دین کو حاصل کریں گی اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین پر نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ دعوت و تبلیغ کا تعلق خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے، لیکن شریعت میں ہر ایک کے حدود، قواعد اور ضابطے ہیں اور انہی حدود اور قواعد اور ضوابط کی روشنی میں ہر ایک کو اپنا اپنا کام انجام دینا ہے۔ دور نبوی کے اندر بھی بہت ساری ایسی مثالیں اور نظیریں ملتی ہیں کہ خواتین نے دعوت و تبلیغ کے کام میں بہت ہی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے اور بڑے پیمانے پر خواتین نے دین کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کی ہے۔ زمانہ نبوت میں بھی اور زمانہ نبوت کے بعد بھی، بعد کے دور میں بھی خواتین نے دین کے میدانوں میں بڑے پیمانوں پر کام کیے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی بہت سی قابل خواتین آج بھی موجود ہیں جو دین کے میدانوں میں کام کر رہی ہیں۔ لہذا دعوت و تبلیغ کا تعلق یہ خواتین سے بھی ہے اور مردوں سے بھی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ دعوت و تبلیغ کا تعلق صرف مردوں سے ہے، خواتین سے نہیں ہے۔ لیکن جو میں نے بات کہی ہے اس کو بھی یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر مردوں کے، عورتوں کے حدود اور قواعد اور ضوابط ہیں۔ خواتین کے لیے اپنے ضوابط، حدود اور ضابطوں کے تحت رہ کر کے وہ دین کو حاصل کریں گی اور دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کریں گی، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، پچھلے سال ایک بکرا قربانی کے لیے خریدا تھا لیکن اس کی قربانی نہیں کی گئی تھی، پھر قربانی کے دن گزرنے کے بعد اس کو بیچ ڈالا اور وہ پیسے فی الحال ابھی موجود ہیں، تو پوچھنا یہ ہے کہ ان پیسوں میں کچھ پیسے ملا کر اس سال قربانی کر سکتے ہیں یا ان پیسوں کا کچھ اور کیا جائے؟ وضاحت فرمائیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس مسئلے کی بھی دو شکلیں ہیں اور دونوں شکلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی، اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، لیکن پھر اس نے اس جانور کی قربانی نہ کر کے دوسرے جانور کی قربانی کر دی، تو اب اس کی قربانی ادا ہو گئی، لیکن یہ جو جانور بچا ہے یہ اس کا کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو بیچ بھی سکتا ہے، بیچ کر پیسے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا اور کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے درست ہے، پہلی شکل۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، لیکن اس آدمی نے قربانی نہیں کی اور قربانی کے دن گزر گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب اس پورے جانور کو زندہ صدقہ کرنا ضروری ہے، اور اگر اس جانور کو بیچ چکے ہیں تو اس کی پوری قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے کی یہ دو شکلیں ہیں، دونوں شکلوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اجتماعی دعا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور ہمارے بزرگ اجتماعی دعا کرواتے ہیں، تو یہ عمل بدعت ہوا کہ نہیں؟ برائے مہربانی جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، یہ کہنا غلط ہے کہ اجتماعی دعا کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ اجتماعی دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ کسی بھی مجلس کے اختتام پر استغفار کرنا اور دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے اور احادیث کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مجلس سے اٹھتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے
اور پھر دعا کراتے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں خواتین کو بھی شرکت کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ وہاں تعزیتی بیان کے بعد اجتماعی دعا کا ذکر بھی اس روایت کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے مستدرک حاکم کے اندر بھی اجتماعی دعا کا تذکرہ ملتا ہے، لہذا اجتماعی دعا کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اجتماعی دعا کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اگر کوئی آدمی زمین کی لین دین کا کاروبار کرتا ہے اور اس میں سے دونوں طرف سے کمیشن لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یا کوئی آدمی کوئی بھی سامان کسی دکاندار سے دلواتا ہے اور اس سامان پر بھی اس آدمی کو کمیشن دکاندار دیتا ہے، تو کیا اس دکاندار سے کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر لے لیا تو اس رقم کو اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شریعت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیے، کمیشن یا دلالی کی اجرت، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی یہ کہہ دے کہ بھئی ہماری یہ چیز آپ بکوا دو، ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے، یا یہ کہے کہ ہمیں فلاں چیز خریدوا دو، زمین خریدوا دو یا فلاں سامان خریدوا دو، ہم آپ کو اتنی رقم دے دیں گے۔ تو بعض لوگ یہ کاروبار کرتے ہیں بشم دلالی کا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی زمین کو بکوا دیں گے یا آپ کے سامان کو بکوا دیں گے، لیکن ہم اتنا پیسہ لیں گے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ اس طرح کاروبار کرتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو زمین خریدوا دیں گے یا ہم آپ کو فلاں سامان خریدوا دیں گے، لیکن ہم اتنا پیسہ لیں گے۔ تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی جو بشم جو دلالی کر رہا ہے یہ محنت کر رہا ہے یا نہیں، یعنی چیز کو بکوانے میں اور چیز کو خریدوانے میں اس کی محنت شامل ہے یا نہیں۔ اگر یہ محنت کر رہا ہے، محنت کر کے اس چیز کو بکوا رہا ہے یا محنت کر کے اس چیز کو خریدوا رہا ہے، تو اب وہ اس پر کمیشن لے سکتا ہے، اجرت لے سکتا ہے، بیچنے والے سے بھی لے سکتا ہے اور خریدنے والے سے بھی لے سکتا ہے۔ اس کو کمیشن کہا جائے یا دلالی کی اجرت کہا جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی محنت شامل نہیں ہے، محنت نہیں کر رہا ہے بالکل بھی، بس ویسے ہی خریدار سے پیسے لیتا ہے یا جو ہے بیچنے والے سے پیسہ لیتا ہے اور محنت بالکل شامل نہیں ہے، تو اب یہ درست نہیں ہے۔ تو علماء نے، فقہاء نے، مفتیان اکرام نے کمیشن کو اور دلالی کی اجرت کو جو جائز کہا ہے وہ اس صورت میں کہا ہے جبکہ اس بندے کی اس کے اندر محنت شامل ہو۔ اب وہ چاہے کوئی بھی چیز خریدوائے یا فروخت کروائے، کوئی بھی سامان ہو، زمین ہو، کوئی بھی سامان ہو، تو اگر محنت اس کی شامل ہے تو اس پر وہ اجرت کمیشن لے سکتا ہے، اور محنت شامل نہیں ہے اس کی تو اس پر اس کے لیے کمیشن لینا، اجرت لینا یہ درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ میں رات کو کام کرتا ہوں، تقریباً رات کو 4 بجے گھر آتا ہوں، جب گھر آتا ہوں تب اذان ہو جاتی ہے، تو کیا میں اس وقت اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں اپنے الگ گھر پر؟ کیا میری نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو آپ اپنے گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن جماعت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، جماعت کے ثواب سے محرومی ہوگی۔ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ گھر پر پڑھے یا کسی اور جگہ پر پڑھے، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے جماعت کے ثواب سے وہ آدمی محروم رہے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، زید نے قربانی کے لیے 11,000 روپے میں ایک بڑا جانور خریدا، 1 مہینہ جانور کو کھلایا پلایا اور اس کے اندر اپنا بھی ایک حصہ رکھا اور ایک حصے پر 2,000 روپے متعین کیا۔ اس حساب سے زید کو اس جانور میں، جس میں اس کا بھی ایک حصہ ہے، 3,000 کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ جی ہاں، ایسا کرنا درست ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے لیے جانور خرید کر کے لایا، بڑا جانور، اب اس نے اس جانور میں ایک حصہ اپنا رکھ دیا اور بقیہ 6 حصے اس نے دوسرے لوگوں کو دے دیے، اور ان سے جو وہ قیمت وصول کر رہا ہے ہر حصے کی، اب وہ قیمت چاہے کتنی بھی ہو جائے، اس کے لیے اس قیمت کا لینا درست ہے۔ مثال کے طور پر جانور لایا ہے 11,000 کا، اور حصے داروں سے جو اس نے قیمت طے کی ہے، وہ جانور بیٹھ رہا ہے 15,000 میں یا 20,000 میں، تو اب جو زائد قیمت آ رہی ہے تو یہ اس کو لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، سوئے بغیر بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی پوری رات کام کرتا ہے اور 3-4 بجے تک وہ کام کرتا ہے، اب جب وہ کام سے فارغ ہوا تو تہجد کا وقت تھا، مستحب وقت، تو اب وہ سوئے یا سو کر کے تہجد کی نماز پڑھے یا اسی وقت پڑھ لے، تو اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ اسی وقت تہجد کی نماز پڑھ کر کے سو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ سوئے پھر وہ اٹھے پھر تہجد کی نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ تو سوئے بغیر بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ حضرات نے اگر آپ نے پوری رات کام کیا یا کسی بھی کام میں مشغول رہے، اسی میں تہجد کا وقت آ گیا، مستحب وقت، رات کا آخری حصہ آ گیا، تو آپ اب تہجد کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔